کسی بھی ملک کی اکانومی کے لیے پولیٹیکل اسٹیبلٹی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی بھی دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں دیکھا ہوگا جہاں پر بہت زیادہ پولیٹیکل ڈی اسٹیبلائزیشن ہو لیکن وہ ملک پھر بھی اکانومیکلی ترقی کر رہا ہو۔ ایسا کوئی ایک بھی ملک نہیں ہے دنیا میں۔ تو بڑا ضروری ہوتا ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کسی بھی ملک کے لیے۔ پاکستان کے اندر جاری پولیٹیکل کرائسس کی وجہ سے اکانومی کا پہیہ جام ہو رہا ہے اور فارن ریزروز پاکستان کے تیزی کے ساتھ گھٹتے جا رہے ہیں۔ پاکستان کا کریڈٹ ڈیفالٹ سویپ اپریل میں 5% تھا اور اس وقت 93% پہ آ گیا ہے۔ اکانومی کی یہ حالت اصل میں پولیٹیکل انسرٹنٹی کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ حتمی طور پر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگلے 2 مہینے میں پاکستان میں کیا ہوگا۔ ایسے حالات میں کون باہر سے آ کے پیسے انویسٹ کرے گا ملک کے اندر؟ باہر والوں کو تو چھوڑیں، اندر والے جو ہیں اپنے لوگ وہ بھی ہچکچا رہے ہیں کہ پیسے لگائیں کہ نہیں لگائیں، ایسا نہ گورنمنٹ چینج ہو جائے۔ ایسے میں یہ کرائسس اور سیاسی عدم استحکام جو ہے نا وہ مزید بڑھنے والا ہے، کیونکہ عمران خان نے کل اعلان کیا ہے کہ بھائی نیشنل اسمبلی سے تو وہ پہلے ہی نکل گیا تھا، اب وہ کہہ رہا ہے میں تمام پروونشل اسمبلی سے بھی ریزائن کرنے والا ہوں، اسٹیٹ گورنمنٹس جو ہوتی ہیں وہ میں چھوڑنے والا ہوں۔ اور یہ یاد رہے کہ 70% جو پاکستان ہے اس کے اوپر عمران خان کی حکومت ہے۔ 6 ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہیں، کل میں نے جو لائیو اپنا سیشن کیا تھا اس میں بھی میں نے یہ ڈیٹیل بتائی تھی کہ 6 میں سے 4 جو ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہیں پاکستان کے اس پہ عمران خان کی حکومت ہے۔ پنجاب میں، خیبر پختونخوا، گلگت میں اور کشمیر میں، یہاں 4 جگہوں پہ عمران خان کی ہے۔ صرف 2 صوبے ایسے ہیں، بلوچستان اور سندھ، جہاں پہ عمران خان کی حکومت نہیں ہے لیکن سائزبل میجورٹی پھر بھی ہے اس کی، ٹھیک ٹھاک اپوزیشن ہے اس کی۔ تو اس نے کہا کہ میں اسٹیٹ گورنمنٹس کو بھی لات مارنے والا ہوں، کیونکہ ہم اس گھٹیا نظام کا، اس سسٹم کا حصہ نہیں رہ سکتے جہاں وہ لوگ باہر سے لا کر ہمارے اوپر بٹھا دیے گئے ہیں جن کے پاس ہمارے ملک پہ حکومت کرنے کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے۔ البتہ نئے الیکشنز کے مدعے پہ عمران خان کی پارٹی کے لوگ کہہ چکے ہیں کہ ہم ہمیشہ ریڈی ہیں ٹاکس کے لیے، نئے الیکشنز کنڈکٹ کروانے کے لیے۔ بنگلہ دیش کے اندر بھی یہی حالات ہیں، یہی حالات ڈیولپ ہو رہے ہیں۔ پولیٹیکل انسرٹنٹی وہاں پر بھی بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ وہاں بھی اگلے سال الیکشنز ہیں اور پچھلے 2 الیکشنز کنٹروورشل ہونے کے بعد اپوزیشن جماعتوں کا کہنا ہے کہ شیخ حسینہ کی پارٹی دھاندلی، ریگنگ کے سارے ریکارڈ توڑ ڈالتی ہے۔ ہر الیکشنز میں وہ ریگنگ کرتے ہیں، پولیس سے لے کر لوکل چپراسی تک عوامی لیگ کو فیور کر رہا ہوتا ہے اور ان کو اوپر سے حکم ملا ہوا ہوتا ہے کہ عوامی لیگ کے جو سیاستدان ہیں، جو ان کے پولنگ ایجنٹس ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ ایسے میں شیخ حسینہ جو ہے وہ اوپر خود بیٹھی ہوتی ہے، ساری الیکشن کو وہی مینیج کر رہی ہوتی ہے، لہذا جب تک وہ ہیں ہم الیکشنز نہیں لڑیں گے، یہ اپوزیشن نے کہا ہوا ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن سے پہلے وی وانٹ نیوٹرل سیٹ اپ جو کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کرائے۔ اب ان کے الیکشن نہ لڑنے کا مطلب ہوگا بہت بڑا ووٹ بینک ہے۔ کوئی مانے نہ مانے، بنگلہ دیش کی اپوزیشن تگڑی ہے، ساری پارٹیاں ملا کے اگر آپ دیکھیں کافی ووٹ بینک ہے ان کا۔ اب ان کے الیکشن نہ لڑنے کا مطلب ہوگا کہ ایک اور کنٹروورشل الیکشنز۔ اب الیکشنز ہو تو جائیں گے، یہ اگر نہیں بھی الیکشن لڑیں گے نا، الیکشن ہو جائیں گے، لیکن اس کے نتیجے میں پولیٹیکل کیاؤس مزید پیدا ہوگا۔ اپوزیشن کوئی ہوگی نہیں پارلیمنٹ کے اندر، نتیجتاً فیصلے ہونے لگیں گے سڑکوں پہ۔ 2 فورمز ہوتے ہیں، یا سیاسی پارٹی پارلیمنٹ کے اندر فیصلہ کرتی ہے یا پھر سڑکوں پہ عوام کے ساتھ مل کے فیصلے کر رہی ہوتی ہے۔ سیاست میں یہی ہوتا ہے، کوئی تیسرا طریقہ نہیں ہوتا۔ اور پھر کیا ہوگا جب یہاں پر پروٹیسٹ ہوں گے؟ کیا ہوگا؟ سڑکوں پہ پھر ان کو دبانے کے لیے بھرپور کوشش کی جائے گی، بروٹل فورس یوز کیا جائے گا، جس سے حالات مزید خراب ہوں گے، لوگوں میں مزید غصہ بڑھے گا، یہ جو اپوزیشن جماعتوں کے ووٹرز ہیں ان کے اندر مزید غصہ بڑھے گا۔ ایسے میں ضروری تھا کہ عوامی لیگ بینگ اے رولنگ پارٹی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھتی اور ان کا فری اینڈ فیئر الیکشنز کے حوالے سے جو کنسرن ہے وہ دور کرتی۔ یہ کوئی اللیگل ڈیمانڈ تو نہیں ہے نا، یہ نیسیسری بھی ہے، لیگل ڈیمانڈ ہے کہ بھائی ہمیں الیکٹورل پروسیس پہ کنسرن ہے، تو جو ان کے کنسرن ہے وہ دور کر دینے چاہیے، جو ان کے لیگل کنسرنز ہیں۔ لیکن شیخ حسینہ نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم اپوزیشن کے کنسرن تو دور کرنا، مطلب وہ تو چھوڑ دینا اس کو، وہ تو دور کی بات ہے۔ وہ کہہ رہی ہے میں بیٹھوں گی نہیں ان کے ساتھ ٹیبل پہ، الیکشن انہوں نے لڑنا ہے لڑیں، نہیں لڑنا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خیر ہے، بنگلہ دیش نیوز 24 نے رپورٹ کیا ہے کہ حسینہ رولز آؤٹ ٹاکس ود BNP ایز بنگلہ دیش پولیٹکس ہیٹس اپ۔ She says no problem if the BNP does not contest in the next general elections۔ اور انہوں نے کہا کہ جن کے پاس الیکشن لڑنے کی طاقت نہیں ہوتی وہ الیکشن سے دور ہی بھاگ رہے ہوتے ہیں، لیکن عوام ووٹ ڈالتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ BNP مجھے اور میرے والد کو مارنے کی کوشش کرتی رہی ہے، اس لیے میں ان سے بات نہیں کروں گی۔
میری ویسے کل ایک بنگلہ دیش کے اندر میرے بہت سارے بنگلہ دیش کے اندر دوست ہیں، انڈیا کے اندر بھی بہت سارے، ایک بی این پی کے لوکل لیڈر ہیں، ان سے بات ہوئی، اچھی دعا سلام ہے ان سے، اور شیخ حسینہ کی اس اسٹیٹمنٹ کے بعد یہ جو انہوں نے بیسیکلی ایک طرح کی ڈکلیریشن کی ہے کہ ملک کے پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہے بھاڑ میں جائے، دبڑدوز ہوتی رہے، آئی ڈونٹ کیئر، تو میں نے ان سے بی این پی کے ویوز جاننے کے لیے رابطہ کیا۔ ہمارے بھی کبوتر ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں، تو میں نے کہا کہ اس اسٹیٹمنٹ کو بی این پی کیسے دیکھ رہی ہے، کیونکہ بی این پی شروع سے کہتی رہی ہے جب تک حسینہ ہے الیکشن نہیں لڑیں گے، تو اب تو انہوں نے کہہ دیا، جواب دے دیا شیخ حسینہ نے۔ تو میں نے کہا ذرا ان سے دیکھتے ہیں موقف کیا ہے بی این پی کا۔ تو وہ فرماتے ہیں جن سے میری بات ہوئی کہ شیخ حسینہ کی خود کی تو کوئی کریڈیبلٹی ہے نہیں، سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے ملک کو انڈیا کے آگے گروی رکھا ہوا ہے اپنے اقتدار کے لیے، ایون وی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک ود عوامی لیگ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ نیشنل انٹرسٹ کی چیز ہے، اور نیشنل انٹرسٹ میں بی این پی جو ہے وہ عوامی لیگ کے ساتھ بھی بیٹھنے کو تیار ہے اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ایجنڈا پہ ہوگا تو۔ دیکھیں چلیں مان لیں، ایک ہائپوتھیٹیکل بات کرتا ہوں، مان لیں عوامی لیگ ہی سب سے زیادہ ووٹ بینک رکھتی ہے بنگلہ دیش میں، لیٹ سپوز، لیکن یہ فیکٹ ہے نا کہ اپوزیشن کا بھی تو مینڈیٹ ہے وہاں پر، ٹھیک ٹھاک مینڈیٹ ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا نا، کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ 100% ووٹ ہی عوامی لیگ کو پڑتا ہے، ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ تو جب بڑے پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز موجود ہیں اپوزیشن کے اندر، تو پھر ہاؤ کین یو نیگلیکٹ دیم لائک دس؟ اٹ مینس کہ ان کے لیے پھر ایک ہی راستہ کھولا جا رہا ہے۔ یہ ذرا دیکھیں پولیٹیکل جو نیوٹرلٹی ہے نا اس کو ذہن میں رکھیں، میں کسی کی فیور نہیں کر رہا ہوں، لیکن اگر آپ کہیں کہ ٹاکسی نہیں کریں گے، اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک ہی راستہ پھر اپوزیشن کے سامنے کھول رہے ہیں کہ سڑکوں پر آ جائیں، ملک جام کر دیں۔ ول دس بی اے سینسیبل تھنگ کہ ٹیبل پر فیصلے نہ ہوں، سڑکوں پہ فیصلے ہوں؟ سڑکوں پہ فیصلے جب بھی ہوتے ہیں تو ڈی اسٹیبلائزیشن ہوتی ہے۔ میں نے اسی لیے اس ایپیسوڈ کے شروع میں پاکستان کا مثال اسی لیے دیا ڈیلیبریٹلی کہ پاکستان کی موجودہ صورتحال بنگلہ دیش سے میچ کرتی ہے۔ ادھر بھی اپریل میں ایگزیکٹلی یہی صورتحال تھی جس سے بنگلہ دیش اس وقت نومبر میں گزر رہا ہے، وہ سیم صورتحال تھی وہاں پر بھی۔ ایک بہت بڑا پولیٹیکل اسٹیک ہولڈر عمران خان، وہ کہہ رہا تھا کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کراؤ، لیکن 14 پارٹیوں کا اتحاد کہہ رہا تھا کہ سب سے زیادہ جماعتیں تو ہم ہیں، تو ہم تو الیکشن نہیں کریں گے، آپ اگر پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے تو بیٹھیں، نہیں بیٹھنا تو دفع ہو جائیں۔ یہ ان کا نیریٹو ہوتا تھا اپریل میں۔ اور آج آپ دیکھیں ملک کہاں ہے، ڈیفالٹ ہونے کے خطرے پہ بات ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں ڈیفالٹ ہو رہا ہے پاکستان، اکانومی بیٹھ رہی ہے، پاکستان کی فارن ریزروز جو ہیں وہ دھپڑدوز ہو رہے ہیں۔ جب ٹیبل پر بات نہیں ہوتی، سڑکوں پہ ہوتی ہے، تو یہی ہوتا ہے۔ آثار بتاتے ہیں کہ عمارت قدیم ہے، وہ آثار بتا دیتے ہیں کہ چیزیں کہاں جا رہی ہے۔ واٹ اف اپوزیشن پارٹی جس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ سڑکوں پہ آ جائیں، واٹ اف بی این پی جو ہے وہ بنگلہ دیش کی ہائی ویز سڑکیں بلاک کر دے، کیپٹل ڈھاکہ میں لاکھوں لوگ لا کر بیٹھ جائے، تو سرکاری ادارے کتنی دیر تک عوام کو ریزسٹ کر سکتے ہیں؟ بڑا مسئلہ ہوتا ہے ان کے لیے بھی اس طرح عوام کو فیس کرنا، اور ان کی اپنی جو کریڈیبلٹی ہے وہ بھی ڈاؤن ہو رہی ہوتی ہے۔ تو چیزیں ڈیڈ لاک پہ ہیں اس وقت بنگلہ دیش میں، اور جیسے جیسے الیکشن قریب آتے جائیں گے نا، اس وقت غصہ ہے، یہ غصہ وائلنس میں تبدیل ہو سکتا ہے، انارکی جو ہے پولیٹیکل انارکی وہ پیک پہ آ جائے گی، بنگلہ دیش کی اکانومی گرتی جائے گی جیسے پاکستان کی ڈاؤن ہوتی گئی، بنگلہ دیش کے ریزروز گرتے جائیں گے، بنگلہ دیش کے اندر انویسٹرز کا کانفیڈنس لو ہوتا جائے گا، بنگلہ دیش کے اندر جو باہر سے لوگ پیسہ لگاتے ہیں وہ بھی ذرا ہاتھ روک لیں گے کہ پہلے دیکھو ہو کیا رہا ہے، یہ سارا کچھ ہوگا۔ اور پبلک کے اندر جو اپوزیشن جماعتوں کے ووٹرز ہیں ان کے اندر اداروں کی امیج، انسٹیٹیوشنز کی امیج اور خراب ہوتی جائے گی جب ان کو یوں عوام کے خلاف استعمال کیا جائے گا، سسٹم اسٹک ہو جائے گا پورا کا پورا۔ ادھر سے شیخ حسینہ کہہ رہی ہے میں بات نہیں مانوں گی، ادھر سے بی این پی کہہ رہی ہے کہ نو الیکشنز انٹل حسینہ گوز، تو بڑا بحران پہلے سے ہی کریٹ ہو چکا ہے۔ یہ ٹیبل پہ حل کریں تو بہتر ہے، ٹیبل پہ حل نہیں کریں گے تو اس کا کنٹری کو لاس ہوگا، اور کنٹری کا لاس پھر سب کا لاس ہوتا ہے۔